سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمان الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كان
عافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين صلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد و ہدف زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ہم سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا کہ میرا رسول تمہارا ولی ہے، ہم سب نے کہا کہ محمد رسول اللہ۔ پھر آواز آئی وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ 3 ولایتوں کا اعلان قرآن مجید نے کیا۔ صرف ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جس نے تیسری ولایت کو بھی مانا ہے۔ ہر مسلمان 2 ولایتوں کو مانتا ہے۔ اب ایشو یہ نہیں کہ کون کتنی ولایت کو مانتا ہے، ایشو یہ ہے کہ کس نے ولایت پہ کتنا عمل کیا ہے۔ نظریہ رکھنے سے کوئی حقیقی مسلمان نہیں بنتا۔ لشکر امام حسین میں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور لشکر یزید میں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اتنا یزیدیت کو شاید پڑھا نہیں ہے کہ تاریخ لکھتی ہے 7 پیش امام تھے یزید کے لشکر میں، جن میں سے ایک کا نام سنان ہے، ایک کا نام شمر ہے، جو نماز پڑھاتے تھے۔ صرف نماز نہیں، راتوں کو نماز شب بھی پڑھتے تھے، نماز تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تقریباً اس لشکر میں سے 4000 لوگوں نے شب عاشور غسل شہادت کیا ہے کہ کل ہم نواس رسول کو قتل کریں گے، ہم جہاد کر رہے ہیں، تو غسل شہادت بھی کیا ہے۔ انسان اس مقام پہ کب آتا ہے؟ یہ تعجب کیا جائے کہ بھائی اس زمانے میں نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا، لیکن آپ اس زمانے میں بھی خود دیکھ سکتے ہیں کہ نواس رسول کی یاد میں اگر جلوس نکل رہا ہے تو آج کا مسلمان بھی اس پہ پتھر پھینک رہا ہے۔ کو میں نے سنا 1-2 بچے بیچارے شدید زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ فکر کب ایسی بن جاتی ہے کہ انسان اتنا قسی القلب ہو جاتا ہے کہ گلوں کو کاٹتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے۔ آج ہی ایک مومن کے یہاں مجلس پڑھنے کے بتا رہے تھے خیبر پختونخوا میں ایک جگہ پہ، کہہ رہے ہمارے دادا بڑے مومن تھے، تو جب دنیا سے چلے گئے دشمنی کی یہ حد کہ ان کو قبر سے نکالا اور گلا کاٹا اور 2 مہینے تک ان کا سر وہ پھراتے رہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ یزید ایک تھا اور یزید چلا گیا۔ یزید سوچ کا نام ہے، حسین سوچ کا نام ہے۔
تو انسان کو یہ دیکھنا ہے وہ کس ورژن والے اسلام میں زندگی کر رہا ہے۔ اسلام کے کئی ورژن ہیں، کہ کل میں نے اشارہ آپ کو دیا کہ ایک ورژن یزیدی ورژن ہے، یزیدی اسلام ہے، ایک ورژن حسینی اسلام کا ورژن ہے۔ اور اگر انسان لاکھوں سجدے کرے صرف اس بات پر کہ اللہ نے مجھے وہ ورژن عطا کیا جو حسین ابن علی والا تھا، اس مکتب میں رحم کرم کہ جو ایک مسیحی صرف اس وجہ سے مسلمان ہوا، کہتے جب میں نے تاریخ اسلام پڑھی تو مجھے تاریخ اسلام میں ایک وجود نظر آیا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور میں نے یہ پڑھا کہ جس نے علی مرتضیٰ کی سر پر ضربت ماری تھی، علی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ جس نے مجھے ضربت ماری ہے اس سے جا کر پانی پلاؤ۔ ایک یہ ورژن اسلام کا ورژن ہے کہ جو اپنے قاتل کو پانی پلا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نواسۂ رسول کو اور ان کے چاہنے والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تو انسان ایسا کب بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے؟ فرمایا جب انسان اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا۔ نہیں، نظریہ رکھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا جب تک اس نظریے پہ عمل نہیں کرتا۔ تو اے مومن، اے علی کے چاہنے والے، صرف ولایت نظری رکھنے سے تو مولائی نہیں بن جاتا جب تک تو اپنے وجود میں ولایت عملی کو نازل نہیں کر دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ اس ولایت کے درجات ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہے آپ کا نظریہ۔ جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ جب آپ نے کہا علی ولی اللہ، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ لیکن نظریہ بھی نظریہ تب بنتا ہے جب وہ نظریہ عقل کی بنیاد پر ہو۔ اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تحقیق کرنی ہے، انسان کو اپنی عقل سے اپنے نظریوں کو بنانا ہے۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے توحید کا نظریہ مضبوط نہیں ہے، فرمایا وہ انسان خطا کرتا ہے، وہ انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، صرف زبان سے اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اب کل میں نے آپ سے چوتھے امام کی چند جملے سنائے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی معرفت انسان کو کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ اپنے لا الہ الا اللہ کے نظریے کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں گے۔ علماء نے اتنی محنت کی، آج 2-3 دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ فرمایا اس عالم کو عالم امکان کہا جاتا ہے، ممکنات کا عالم۔ کیا مطلب؟ آج آپ کا وجود اس امام بارگاہ میں ہے، لیکن 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد آپ کا وجود نہیں ہوگا۔ آج سے 100 سال پہلے آپ کا وجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب میرے وجود کا نہ ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج رہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل میں نہ رہوں۔ تو اس کا مطلب میرا جو وجود ہے وہ ممکن الوجود ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ وجود ہو اور ممکن ہے کہ یہ وجود نہ ہو۔ آج ہے، کل نہیں تھا، اور کل نہیں تھا اور آج ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود۔ لیکن ایک وجود ایسا ہے جو اس ممکن کو وجود عطا کرتا ہے، جس کو فیاض مطلق کہا جاتا ہے، جو کائنات کے لحظے لحظے میں کائنات کو فیض عطا کر رہا ہے، جس کو ممکن الوجود، جو ممکن الوجود کو وجود عطا کرے، اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود۔ کیونکہ جو آج ہو اور کل نہ ہو وہ بندہ ہے، اور جو آج بھی ہو، کل بھی ہو اور ہمیشہ بھی ہو، جس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے، اور وہ وجود وجود پروردگار عالم ہے۔ ایک تو یہ دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ انسان اس عالم میں نظم ہے، تو یقیناً اس کا کوئی ناظم بھی ہوگا۔ اور دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ ایک دھماکہ بنا، اور اس دھماکے سے دنیا وجود میں آ گئی۔ فرمایا کبھی کوئی صاحب عقل یہ سوچے کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں چیزیں بکھرتی ہیں، بنتی نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہو، تو دھماکے کے نتیجے میں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بکھر جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں۔ لیکن اس کائنات میں آپ کو بکھراؤ نظر نہیں آتا، کائنات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نظم نظر آتا ہے۔ مثلا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے سمجھائیے
ایک خوبصورت سی تصویر بنا دیجئے اور اس بچے سے پوچھئے کہ بیٹا یہ تصویر کیسے بنی؟ بچہ کہے گا بابا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ آپ کہیں کہ ایک رنگ کی پیالی تھی، وہ پڑی ہوئی تھی اور وہ گری اور اس کے گرنے سے حسین تصویر بن گئی، تو بچہ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنائیے، پیالی کے گرنے سے کوئی حسین تصویر نہیں بنتی۔ تو اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھائیے کہ میرے لال، جب چھوٹی سی تصویر کسی حادثے میں نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں کیسے بن سکتی ہے؟ جب تک انسان نظم سے تمہیں خدا سمجھ آتا ہے، عالم نظم میں، کہ نیوٹن کا جملہ ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا، لائٹ کو دیکھا، اور اس کو پرکھنے کے بعد جب میں نے انسان کی آنکھ کو دیکھا اور پھر روشنی کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے آنکھ بنائی ہے، کیونکہ دونوں کے وجود میں کیا ہے؟ نظم پایا جاتا ہے۔ اے انسان، ایک مسیحی سے کہا تم کیوں مسلمان بنے؟ فرمایا جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری انگلیوں کے نشانوں کو بناتا ہوں۔ کائنات کا ایک بھی انسان دوسرے سے نہیں ملتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی ڈھونڈ لیں، نئے نئے ورژن کمپنی دیتی ہے، لیکن اتنے ماڈل کمپنی نہیں بناتی، تھوڑی سی اس میں چینجنگ کر دیتی ہے، پچھلے سال کا ماڈل اسی سال کے ماڈل کی طرح ہوتا ہے، لیکن لاکھوں انسان آئے، نہ کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کا مزاج کسی سے ملتا ہے، ایون جو آپ کے فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی کسی سے نہیں ملتے۔ تو وہ پروردگار عالم کا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ کیونکہ وہ خود وحدہ لا شریک ہے، یونیک ہے، لہٰذا وہ ہر بچے کو یونیک بناتا ہے، تاکہ جب یہ دنیا میں پیدا ہو تو وحدہ لا شریک کی ایک نشانی لے کر کائنات میں آ جائے۔ تو انسان اگر اسی چیز کو دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا یقیناً کائنات میں کوئی نظم دینے والا موجود ہے۔ تو دوسری دلیل وجود پروردگار عالم پہ، ایک برہان حدوث، دوسرا برہان نظم، تیسرا جو برہان ہے وہ علت و معلول کا بنیاد ہے کہ کائنات میں ہر جو شے ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ مثلا آپ کیسے پیدا ہوئے؟ اپنے والد کی وجہ سے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اپنے والد کی وجہ سے۔ اب سائنس بھی کہتی ہے ہم کتنا آگے تک جائیں گے، وہ اپنے والد، وہ اپنے والد، وہ اپنے والد، کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں پر جا کر رکنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ ہوگی جس نے ان سب کو بنایا ہوگا، کوئی ایسا وقت ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے تمام تر اشیاء کو خلق کیا ہوگا، اور جہاں پہ ہم رکتے ہیں ہم اسے خدا کہتے ہیں، لیکن سائنس اسے خدا نہیں کہتی، کہتی ہے وہ مادہ تھا، وہ مٹیریل تھا جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس پر بھی اگر انسان عقل کو یوز کرے تو آپ ان کی دلیل کو رد کر سکتے ہیں۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ مٹیریل کو۔ یہ پلیٹ، یہ گلاس، میرا وجود مٹیریل سے بنا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ مادہ ہے، وہ مٹیریل ہے۔ یہاں پر بھی میرے امام کا جملہ ہے، امام فرماتے جو دنیا یہ سمجھے کہ کائنات کو مٹی اور مادے نے بنایا ہے، فرمایا اے انسان ذرا غور سے دیکھ، مادہ شعور نہیں رکھتا، مادہ عقل نہیں رکھتا۔ یہ میرا ہاتھ تو ہے لیکن ہاتھ میں ایموشنز نہیں ہے، ہاتھ میں احساس نہیں ہے۔ ایموشنز اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ ڈر کہاں ہے، خوف دکھا، ڈر دکھا، خوشی دکھا، غم دکھا، آپ کبھی اس جسم میں اسے خوشی نہیں دکھا سکتے، کبھی اسے اس جسم میں غم نہیں دکھا سکتے، کبھی بھی آثار غم دکھا سکتے ہیں، آثار خوشی دکھا سکتے ہیں، لیکن خود خوشی کبھی بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، خود غم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ احساس محبت، یہ احساس بغض، یہ احساس عشق آپ کبھی بھی اسے دکھا نہیں سکتے، کیونکہ احساسات کا تعلق جسم سے نہیں ہے، انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ جسم میں کوئی احساس نہیں، مادے میں کوئی احساس نہیں، میرے پاؤں میں کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ مادہ ہے اور مٹیریل ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ مادے میں علم نہیں ہوتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس میں نہ علم ہے نہ عقل ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو بنائے جو صاحب عقل ہے؟ تو کائنات کو یقیناً کسی ایسے نے بنایا ہوگا جو صاحب عقل ہوگا، صاحب علم ہوگا۔ مادہ عقل نہیں رکھتا۔ دوسری چیز، مادے میں رد و بدل ہے، مادے میں ثبات نہیں ہے۔ یہ آپ کا جسم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ثابت، لیکن سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے وجود میں لحظہ بلحظہ حرکت ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رد و بدل۔ مادہ قدیم ہوتا ہے، مادہ پرانا ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے گاڑی لی، 20 سال کے بعد وہ گاڑی کیا ہو جائے گی؟ پرانی ہو جائے گی۔ آج میرا جسم ایسا ہے، لیکن 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد میرا جسم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا۔ اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے زوال آتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو اسے فنا آتا ہے۔ یہ جسم آج تر و ترومند
اس منبر پر بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس میں زوال آتا جائے گا، کیونکہ یہ مادے سے بنا ہے، مادے میں ثبات نہیں ہے، مادہ دن بدن پرانا ہوتا جاتا ہے، دن بدن اس کے وجود میں رد و بدل آتا جاتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو فنا آتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو کوئی خدا بنائے اور خدا کو تو فنا نہیں آتی، خدا کو تو زوال نہیں آتا، وہ تو فیاض مطلق ہے، کیونکہ مادہ پرانا ہو جاتا ہے، اور جو چیز پرانی ہو جائے وہ کبھی بھی صاحب قدرت نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے انسان، جسم کی طاقتیں محدود ہیں، جسم ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن چکھ نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں لیکن کانوں میں بولنے کی توانائی نہیں ہے، ہاں مختلف اعضاء میں مختلف پاورز ہیں، لیکن تمہارا جسم محدود ہے لیکن روح محدود نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ رات کو سوتے ہیں آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، کان بھی بند ہوتے ہیں، زبان بھی خاموش ہوتی ہے، لیکن آپ خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہو کہ دیکھ بھی رہے ہو، چکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو۔ ہاں تو یہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ زبان تو خاموش تھی، آنکھیں تو بند تھیں، کان تو بند تھے، تو فرمایا ایک وقت میں روح دیکھ بھی سکتی ہے، روح چکھ بھی سکتی ہے، روح سن بھی سکتی ہے، کیونکہ جسم محدود ہے، روح محدود نہیں ہے۔ تو جب تمہاری روح لامحدود ہے تو خالق روح بھی تو لامحدود ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو اپنی ذات سے خدا کی ذات کو سمجھ سکتے ہو، اپنے روح کے پاور سے خدا کے پاور کو سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا یہ بدن ہے جو زمان کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے۔ کیوں لوگوں کو اہل بیت کا پاور سمجھ میں نہیں آتا، رسول خدا کی طاقت و ولایت سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اپنے جسم کا موازنہ اہل بیت کے اجسام سے کرتے ہیں۔ میری روح کی پاور کم ہے، یہ جسم محدود ہے دو چیزوں میں، زمانے کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے، لیکن روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب کے عالم میں کیا دیکھا؟ مثلا آپ کا ایک رشتہ دار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نیند سے اٹھے صبح، 1 گھنٹے کے بعد فون آیا کہ بھائی آپ کے فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی روح کو وقت سے پہلے کیسے پتہ چلا؟ کئی ایسے خواب آتے ہیں جو ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جسم وقت میں سفر نہیں کرتا، پر روح وقت میں سفر کر سکتی ہے، کیونکہ روح محدود نہیں ہے، نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ روح کی پرواز بہت کم ہے، لیکن مصطفیٰ کی روح کی پرواز بلند ہے۔ ہم سوتے ہوئے غیب کو دیکھتے ہیں، وہ جاگتے ہوئے عالم غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ارواح کی پرواز جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تبھی فرمایا اے انسان، اگر اپنی ذات کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں، ایک مجلس کا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اشارے کرتے ہوئے گزر چکا ہوں کہ انسان اگر تو سوچے دن میں کم از کم 15 منٹ توحید شناسی کے لیے رکھ، اللہ کی معرفت کے لیے رکھ، اور ایسی ویسی کتابیں نہ پڑھ، بہترین کتاب اہل بیت کا کلام ہے، اور اہل بیت کے کلام میں اگر توحید کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین کتاب امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ خزانہ کس کے لیے رکھ کر گئے؟ 2 ہی اماموں کو یہ خزانہ ملا، ایک امام محمد باقر کو، دوسرا جناب زید شہید کو، جنہوں نے اپنے بیٹے جناب یحییٰ کو دیا۔ پھر وہی نسخہ جب میرے چھٹے امام تک پہنچا، امام نے اس نسخے کو اس نسخے سے بھیٹا جو امام کو امام محمد باقر سے ملا تھا، ہو بہو وہی نسخہ تھا، 2 نسخے اپنے بیٹوں کو دے کر گئے کہ اور یہ دینا ہمارے شیعوں کو، یہ خزانہ آپ کا خزانہ ہے۔ جیسی گاڑی توحید مکتب اہل بیت میں ہے وہ کسی مکتب میں نہیں ہے، اور تعجب یہ ہوتا ہے کسی مکتب کے ماننے والے اگر غلو کریں، اگر کچھ شرکیہ جملے کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہے پر علی کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا نظریہ رکھا تو ہے لیکن اس نظریے کو پرکھا نہیں ہے اور پڑھا نہیں ہے اور معرفت حاصل کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صرف نظریے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تو اپنے وجود میں ولایت عملی کو نازل نہیں کر لیتا، اور جب ولایت عملی تیرے وجود میں آ جاتی ہے تو اے انسان تمہاری روح کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا تو صاحب کرامت بنے، جس طرح بہجت تھا، جس طرح آغا قاضی تھے، جس طرح
شاہ آغائے کشمیری تھے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو صاحب کرامت گزرے ہیں، کیونکہ کمال روح یہی ہے کہ انسان صاحب کرامت ہو۔ آغائے قاضی کا شاگرد کہتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ روزانہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ وادی السلام میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وادی السلام میں بیٹھتے کیوں ہیں، کام کیا کرتے ہیں وادی السلام میں۔ اور اس رات میں نے نیت کی کہ کل میں تہران جاؤں گا، اور رات کو جب سونے لگا تو میرے بستر کے سامنے قرآن پڑا ہوا تھا، الماڑی کے اوپر۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ قرآن سامنے ہے، پاؤں سیدھے نہ کروں۔ میں نے کہا قرآن تو اوپر ہے، پاؤں سیدھے کرنے میں کیا ہے، رات کو سو گیا۔ کل آغائے قاضی مسجد سہلا میں درس اخلاق دے رہے تھے، ان کے درس اخلاق میں گیا، اور جیسے وقت خدا حافظی ہوا، پہلا جملہ یہ کہا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے کہ تم تہران جاؤ۔ ایک تو تعجب یہاں ہوا، ان کو کیسے پتا چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا قرآن الماڑی پر ہو یا نیچے ہو، کبھی قرآن کی طرف پاؤں نہ کیا کرو، کیونکہ جو بے ادبی کرتا ہے اس کی روح کی پرواز کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو میں وادی السلام میں کیا کرتا ہوں، اگر وادی السلام نہ جاتا یہ چیزیں تجھے بتا نہ پاتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عجل فرجہم۔ تو جب تک انسان اپنے اندر ولایت اہل بیت، ولایت رسول کو نافذ نہیں کرتا، اور یہ ولایت کب آتی ہے، جب انسان اہل بیت کے فرامین پر عمل کرے۔ اور پہلا قرآن کا فرمان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا اے انسان تب تک اہل بیت بلندیوں پر ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھبا، یعنی انبیاء اور اہل بیت کے لیے شرط طہارت ہے، اللہ نے ان کو طاہر بنایا، تبھی صاحب معجزہ ہیں، تبھی صاحب ولایت پروردگار عالم ہیں۔ اور اگر تو خود کو پاک بنا دے، دیکھیے عصمت 2 طرح کی ہیں، ایک عصمت عطائی ہے، ایک عصمت کسبی ہے۔ عطائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا عطا کرے، جیسے اہل بیت کو عطا کیا، انبیاء کو عطا کیا۔ ایک عصمت ہے کسبی، جو کسب کرنے سے ملتی ہے، جیسے حضرت عباس ہیں، جیسے سیدہ زینب ہیں، جیسے جناب سلمان فارسی ہیں، جیسے جناب مالک اشتر ہیں۔ ہاں بڑے بڑے علماء بھی آپ کے ہیں، لیکن کسبی عصمت میں بھی درجات ہیں۔ مثلا حضرت عباس کی اعلیٰ ترین عصمت ہے، سیدہ زینب کی اعلیٰ ترین عصمت ہے، اس کے مقابلے میں جناب سلمان فارسی کی بھی عصمت کسبی ہے، لیکن اس کا درجہ جو ہے درجہ بندی ہوتی ہے، ہر انسان کی عصمت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اگر ہم چاہیں تو معصوم کسبی بن سکتے ہیں، جیسے آغائے خمینی تھے، لوگ کفراتے ہم نے ان سے کبھی مکروہ کام نہیں دیکھا۔ آغائے بہجت تھے، آغائے نخودکی تھے، 7 سال سے لے کر جب تک زندہ تھے جن کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، زندگی میں ایک مکروہ کام نہیں کیا، ایک نگاہ حرام کسی حرام کی طرف نہیں بڑھائی۔ یہ عصمت کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے اسے کسب کرتا ہے، اور جب تم کسب کرتے ہو تو خدا تجھے ولایت کا فیض عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام زمانہ پردے غیب میں ہے، کوئی ان سے فیض نہیں لے سکتا، ہر فیض لینے والا اپنے وقت کے امام سے فیض لے سکتا ہے۔ جب کہا کہ 313 کا عدد، مطلب ہر زمانے میں مولا کے خاص 313 اصحاب موجود ہیں، اگر امام سے نہیں تو ان اصحاب سے تم فیض لے سکتے ہو، لیکن کب؟ جب تم اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناؤ گے، جب اس عصمت کسبی کو اپنے وجود میں لاؤ گے، اور اس عصمت کے دریا میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک نہیں کرتا۔ ہم نے درجات بتائے، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھو۔ جس کا لباس نجس ہے مجلس میں آئے گا تو بھی گناہ لے کر جائے گا، نماز پڑھے گا تو بھی عذاب الہی لے کر جائے گا، کیونکہ اگر لباس نجس ہے تم پاکوں کا ذکر کر نہیں سکتے، ہاتھ نجس ہے تو لفظ خدا بندی پہ ہاتھ لگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم نور ہے، اور عالم نور پاک جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مولا فرماتے جس طرح اہل زمین آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، جس طرح اہل زمین آسمانوں پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر رہنے والے اہل زمین میں کچھ لوگوں کے گھروں کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ملائک نور کو دیکھ کر اس جگہ پہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ بھائی چاند چمک رہا ہے، آپ جہاز پہ چڑھے اور چاند پہ گئے، اس کی چمک کو دیکھا، اس کا پتہ آپ کو چلا۔ اسی طرح اہل زمین کی جو ایڈریس ہے ان کے گھروں کا چمکنا ہے۔ مولا یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا جن کے گھر پاک و پاکیزہ ہیں وہ آسمان میں ملائکوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور اسی چمک کو دیکھ کر ملائک ان کے گھروں میں کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. تو لہذا جس گھر میں نجاست ہوگی یا نجس وجود ہوگا وہ گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس میں کبھی نزول ملائکہ نہیں ہوتا. پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھا کرو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی نجاست سے دور رکھا کرو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دائم الوضو رہا کرو. وضو نور ہے، دم علی الطہارہ، ہمیشہ طاہر رہا کرو. اور یہ وضو ہے جو تجھے مختلف گناہوں سے بچاتا ہے. رزق کی تنگی ہے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے اعضاء کو باطنی نجاست سے بچایا کر. ایک مرتبہ ظاہری ہاتھ نجس ہوا، پانی کے دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو غیبت کرتا ہے، جب تو دو مومنوں میں جھگڑا کرواتا ہے، جب تو گالی دیتا ہے، جب تو برا بھلا دشنام دیتا ہے، یہی زبان ہے جو کفر کہتی ہے، یہی زبان ہے جو شرک بولتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین علی ابن ابی طالب کرتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین خدا کرتی ہے. تو اگر زبان ایسا کرے تو نجس بن جاتی ہے. کہ مولا اس زبان سے کیا کریں؟ فرمایا کہ زبان کو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رکھا کرو. کئی بار بتا چکا ہوں کہ مولا کسی نائی کے پاس جاتے ہیں اور نائی مولا کی مونچھوں کو بنانا چاہتا، لیکن مولا کے ہونٹوں میں جنبش تھی. نائی نے کہا علی ایک لمحے کے لیے ہونٹوں کو روکیے تاکہ میں تھوڑی مونچھوں کی سیٹنگ کر لوں. تو مولا فرماتے ہیں علی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان کو ذکر خدا سے روک نہیں سکتا. یہ اہل بیت کا کردار ہے. بچوں کو یہ کردار علوی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زبان کو ذکر خدا سے دور نہ کیا کرو. پہلی منزل ذکر کی لسانی ہے، دوسری منزل ذکر کی ذکر نفسی ہے کہ اپنے نفس کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی ابھی آپ کی زبانیں خاموش، لیکن اپنے ذہن میں ذکر خدا کیا کرو، استغفار کیا کرو، ذکر صلوات کیا کرو، ذکر سخریہ کیا کرو، ذکر یونسیہ کیا کرو. آغا قاضی فرماتے ہیں ہر انسان پر لازم ہے کہ ڈیلی کم از کم 300 سے 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کرے سجدے کی حالت میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کے نتیجے میں انسان وہ کچھ دیکھے گا جو اس نے تصور نہیں کیا. فرمایا اگر وجود کو پاک کرنا ہے، اگر زبان کو پاک کرنا ہے تو ذاکر بن، اگر تو ذاکر نہیں ہے تو غافل ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھ. آنکھ کس طرح نجس ہوتی ہے؟ اے جوان، یہ آنکھ نامحرم پر پڑھنے سے نجس ہو جاتی ہے، شہوت کی چیزوں کو دیکھنے سے نجس ہو جاتی ہے. دشمن نے اتنا ڈیٹا بنایا ہے، اتنا مٹیریل بنایا ہے. خوراک کہتے ہیں نا، جس طرح پیٹ کی خوراک ہے اسی طرح آنکھوں کی خوراک ہے، اسی طرح کانوں کی خوراک ہے. کانوں کی خوراک یہ گانے، آوازیں، نوحہ، قصیدہ، قرآن کی تلاوت، جتنی بھی وائس ہے یہ خوراک ہے کانوں کی. جتنی بھی تصویریں ہیں، پکچرز ہیں، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، بکس ہیں، یہ ساری خوراک ہے آنکھوں کی. جس طرح کھانے پینے میں حرام خوراک بھی ہے، حلال خوراک بھی ہے. بکری کا گوشت بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے. اب چوائس تیری ہے کہ تو کھاتا کیا ہے. جیسا کھائے گا ویسا بنے گا. اسی طرح جب تو انٹرنیٹ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں جاتا ہے، ہر طرح کی خوراک موجود ہے تمہاری آنکھوں کے لیے. دشمن نے اویلیبل کر کے رکھی ہے. اب یہ تیرا اختیار ہے. دیکھیے چیزیں کائنات میں اصل کمال انسان کیا ہے؟ کمال انسان ہے سلیکشن. آپ سلیکٹ کیا کرتے ہو، یہ آپ کی اوقات ہے، یہ آپ کی قیمت ہے. جو آپ سلیکٹ کرتے ہو آپ کی قیمت ہے. گناہ کو سلیکٹ کیا، آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا. لیکن 4 تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. ایک بدکارہ خاتون کی تصویر ہے، مثال دے رہا ہوں. ایک تصویر کسی خوبصورت باغ کی ہے، ایک تصویر حرم حسین کی ہے. اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ کی آنکھیں کس تصویر پہ کلک کرتی ہیں، کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں جا کے رک جاتی ہیں. اگر اندر صاف ہوگا، طاہر ہوگا تو تصویر طہارت پہ جا کے رکے گی. لیکن اندر نجس ہوگا تو تصویر نجاست پہ جا کے رکے گی. اس لیے فرمایا پہلے اندر کو صاف کر تاکہ تمہاری سلیکشن بھی صاف ہو جائے. ہماری سلیکشن میں مسائل کیوں پیدا ہوتے؟ کیونکہ اندر نجس ہے.
اب ظاہر برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے. تو اگر وجود اندر سے اچھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اچھی چیزوں کی طرف کیا ہوتا جائے گا؟ اٹریکٹ ہوتا جائے گا. اور یہ وجود میلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا اگر وجود میں شہوت کا غلبہ ہے. دیکھیے بخار کیوں ہوتا ہے آپ کو؟ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے. سردی یعنی گرمی کا موسم، ایک بندہ سردی سے پریشان ہوتا ہے، کمبل پہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا، کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، اب اس کو سردی لگنے لگتی ہے. اسی طرح جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بیمار ہے. بیمار آدمی کو صحیح چیز بھی پھیکی لگتی ہے کیونکہ بیمار ہے، اس کے سینسز صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، اس کے دماغ کو صحیح میسج نہیں پہنچا رہے. اسی طرح جس جوان پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے. اس حالت میں اسے نہیں پتا لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو جس طرح جسم کی بیماریوں کا علاج ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح شہوت کا بھی علاج ہے. بہترین علاج جو شہوت کا ہے کہ اے جوان جلد سے جلد انسان کیا کر لے؟ شادی کر لے. کہ فرمایا کہ اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. ہاں، جب زمین پر چلتا ہے تو اہل زمین جو اللہ کی روحانی مخلوق ہے اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کا وجود کیا ہو چکا ہے؟ صاف ہو چکا ہے. اب اس کی نگاہیں ہر طرف نہیں جاتی کیونکہ اب بیمار رہا ہی نہیں، یہ ٹھیک ہو چکا ہے. 90% لوگ جو وقت پہ شادی کرتے ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. 90% لوگ. اور آپ ریشو نکالیں جو دیر سے جن لوگوں نے شادی کی ہے ان سے جوانی کے گناہ پوچھئے وہ گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فطری تقاضوں کو جب تم پورا نہیں کرو گے. بھائی اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، شدت پیاس آپ کو لگی ہے. اگر آپ کو منرل واٹر نہیں مل رہی تو آپ سادہ پانی، اگر سادہ پانی یا میلا پانی بھی نہ ہو، اگر پیاس سے مر رہے ہو آپ گندے سے گندا پانی پیو گے تاکہ اپنی پیاس کو بجھاؤ. تو آپ کیوں اپنے بچوں کے لیے صاف پانی پرووائڈ نہیں کرتے؟ کیوں اپنے بچوں کے لیے اچھی غذا پرووائڈ نہیں کرتے؟ اور اگر تم وقت پہ اس بچے کی غذا کو پرووائڈ نہیں کرو گے، دشمن نے کئی کھانے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اس کی شہوت کو بجھانے کے لیے، حرام کے راستے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ان کی دکانیں چلتی ہی تب ہیں جب یہ جوان شہوت میں رہے. یہ فلمیں، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ گندی چیزیں کب بکتی ہیں؟ اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو بکے. ہم بڑھاس دیتے ہیں معاشرے میں شیطان کو، ہم اس کی ڈیمانڈ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ موویز بناتا ہے، کریشن کرتا ہے، اس کے لیے خوراک بناتا ہے. اسے پتا ہے کہ معاشرے میں اس خوراک کی ضرورت ہے، میرے خریدار موجود ہیں. تو جب امام زمانہ کا نظام ہوگا مولا ڈیمانڈ ہی ختم کر دیں گے. جب ڈیمانڈ ختم ہوئی تو پھر کارخانے بنائیں گے کیوں جبکہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے؟ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھو اس کے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرو. اگر پورا نہیں کرو گے تو فرمایا وہ حضرت یوسف بھی ہوں تو فرماتے ہیں الا ما رحم ربی ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. صرف وہی بچتا ہے جس پر خدا رحم کرتا ہے. یوسف جیسا نبی کہے کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا. تو عزیزان محترم یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی آنکھوں کو پاک کرے گا. دیکھے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے، جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، غلط چیزوں میں پڑ گئے. عجیب انسان ہے کہ بیٹے کو یونیورسٹی تو بھیجتا ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ 10 منٹ کے لیے بھی گاڑی کھڑی کرو تو پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں سگریٹ نہیں جلانی. آپ بولو نہیں میں گاڑی کے اندر ہوں یہاں آگ نہیں کا، نہیں، کیونکہ یہ وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، اگر اس کو چنگاری بھی لگ گئی تو یہ جل جائے گا. لہٰذا ہم رسک نہیں لے سکتے، چاہے آپ گاڑی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ رسک ہے. 0.5% بھی رسک ہے کہ یہاں پر آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا سگریٹ نہ جلاؤ. اور مولا فرماتے ہیں جس ماحول میں ایک مرد اور ایک خاتون ہو، وہ چاہے مسجد کا ماحول ہو، جلوس کا ماحول ہو، یونیورسٹی کا ماحول ہو، اسکول کا ماحول ہو، آپ کے جاب کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو جہاں پہ مرد اور عورت ہے، فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. نہ خود پہ اعتبار کرنا نہ کسی اور پہ اعتبار کرنا. یہ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے، نہ بوڑھے کو جانتا ہے، نہ جوان کو جانتا ہے، یہ ہر کسی کے اندر ہے. بڑے سے بڑے عابد اس کے دھوکے میں آ گئے.
بڑے سے بڑے عالم اس کے دھوکے میں آ گئے، کیونکہ جس نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور اس کے جھانسے میں آ گیا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ گمراہی کے لیے وقت نہیں لگتا، لمحے ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے۔ تو اصل ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ تمہاری اوقات ہے، وہ تمہاری قیمت ہے، اور تم اتنے سستے نہیں ہو کہ خود کو شیطان کے آگے بیچ دو۔ اپنا خریدار شیطان کو نہیں بناؤ، تیرا ایک اور بھی خریدار ہے جس کا نام امام زمانہ ہے۔ تو خود کو اللہم صل علی محمد۔ کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے۔ تعدد زواج کا جو ایشو ہے تو اکثر خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، مولانا اس سے ایک نہیں سنبھلتی، آپ دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر مومنوں کو کہا کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کا ہوگا کیا جب امام زمانہ آئیں گے؟ وہ تو ایمان کا زمانہ ہے، وہ تو تنظیف نفس کا زمانہ ہے، وہ تو عدالت کا زمانہ، وہ تو طہارت کا زمانہ۔ تو ٹوٹل جو اسٹرکچر ابھی بنا ہوا ہے نا امام کے زمانے میں، یہ اسٹرکچر نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ سے بچنا ہے۔ تو پھر جو نظام الہی ہے جس پہ گنجائش نہیں ہے اس ممبر سے گفتگو کی جائے، جا کر اسٹڈی کیجئے، تب جا کے اس معاشرے میں صلاح و بہبود آتی ہے۔ لیکن ہم اس نوجوان کو یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، اس میدان میں جو میدان شہوت ہے، مکس گیدرنگ میں، کو ایجوکیشن میں اس کو بھیج دیتے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ جوان بچ جائے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، یہ صبح سے شام تک اس یونیورسٹی میں نگاہ حرام میں مبتلا رہتا ہے، رات کو آ کے نماز پڑھتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن اندر سے اپنی آنکھوں کو نجس کر کے آیا ہے، حسرتوں کو اپنے اندر بھر کر آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں سٹریس کے سیلز اینڈ ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سائنس کہتی ہے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ کینسر ہو جاتا ہے۔ یعنی دین پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کی زندگی دنیاوی جسمانی زندگی بھی بنتی ہے اور اس انسان کی اخروی زندگی بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آنکھوں کے بعد طہارت شکم، جب تک تو پیٹ کو پاک نہیں کرتا، لقمہ حرام اس پیٹ میں چلا جائے۔ فرمایا میرا شیعہ سوکھی روٹی پر تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن علی والا کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس سے گوشت خون بنتا ہے، اور جب حرام سے گوشت خون بنا، کہ میں نے کہا تھا نا جس نے بھی لقمہ حرام کھایا ہے وہ کبھی حق کو پہچان نہیں سکتا، اور جس کی شکم میں بھی حلال کا لقمہ ہے وہ حق حسین کو جان جاتا ہے، وہ حق علی ابن ابی طالب کو جان جاتا ہے، وہ حق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جان جاتا ہے۔ یہ لوگ جب کنورٹ ہو کے مکتب اہل بیت میں، کیونکہ لقمہ حلال کا اثر ہے، جب حلال کی کمائی ہوتی ہے تو انسان کی روح اسے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دنیا سے گیا، اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بہت اچھے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے دعوت دی، کہ میں نے خواب کے عالم میں اس کے سفرے سے لذیذ ترین طعاموں سے فائدہ لیا، لیکن جب اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک بچھو ہے جو اسے کاٹتا جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہ تو اتنا بڑا عالم، بچھو کیا ہے؟ حالانکہ نعمت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بچھو اسے کاٹے جا رہا تھا۔ کہا کہ دنیا میں ایک موچی کے پاس چپل بنانے گیا تھا، چپل بنائی، پیسے نہیں تھے جیب میں نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور آپ کو اس چپل کے پیسے دے دوں گا، لیکن کل تو آئی نہیں، گھر گیا اور وہیں موت آ گئی، اور اس موچی کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، اسی کی سزا میں یہ بچھو مجھے کاٹ رہا ہے، تو جب اٹھو تو جا کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ نیند سے اٹھتا ہے، فوراً اس موچی کے پاس جاتا ہے، کہ فلاں عالم کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا اس نے کوئی قرضہ تھا، آپ کو پیسے دینے تھے؟ کہاں، چپل بنوائی تھی، میرے پیسے مجھے نہیں دیے۔
اور پتہ چلا مر گیا، میں اس کے جنازے پہ گیا، بیٹے سے پوچھا کہ باپ کوئی وصیت کر کے گیا تھا کہ فلاں فلاں کو؟ کہا نہیں بابا نے کوئی ایسی وصیت نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا عالم ہے، سر پہ امامہ لباس سے امام پہنا ہوا ہے اور اتنی بھی پرواہ نہیں کہ وصیت کر کے بھی نہیں گیا کہ فلاں کو پیسے دینے۔ کہا میں نے نہیں بخشا۔ میں نے کہا یہ عالم صحیح نہیں ہے۔ کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں کہ اس کے پیسے ہیں۔ پھر خواب کے عالم میں دیکھا کہ وہ بچھو کیا ہو چکا تھا، ہٹ چکا تھا۔ عربی عبارات میں ایک درہم بھی اگر کسی کا کھاتے ہو، سنگل پینی بھی اگر کسی کی لیتے ہو، 100 تمہاری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اسی مال کی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہنوں کا حق کھایا جاتا ہے، بھائیوں کا حق کھایا جاتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے میں اپنی دنیا منا رہا ہوں، تو اپنی قبر کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قیامت میں حساب دینا ہے، ایک قطرے قطرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ عادل ہے۔ جب تم یہ توقع رکھتے ہو کہ دشمن زہرا سے حساب لے گا، دشمن علی سے حساب لے گا، کیوں حساب لے گا؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو پامال کیا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں حساب لے گا؟ تو انسان کھائے جاتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ تم اپنی شکم میں، اس گھر میں نماز نہیں ہوتی جو غصبی گھر ہے۔ اگر اس گھر میں بھائی کا، بہن کا وہ حق مانگ رہے ہیں، انہوں نے معاف نہیں کیا اور تم نہیں دے رہے، تو یہ غصبی زمین ہے، تمہاری نماز بھی اس گھر میں صحیح نہیں ہے، عبادت صحیح نہیں ہے، مجلس صحیح نہیں ہے، یہ حرام کا مال ہے۔ اور کیسے مولا کا، یہاں تمہارے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ سوچ رہے ہو اگر میں شریعت پہ عمل کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا۔ انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتا تو ہے، نظریہ تو ہے کہ قیامت ہے، پر مانتا نہیں ہے۔ نظریہ تو ہے ایک قبر ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتا کہ واقعاً قبر ہے۔ امام فرماتا اگر اس سے یقین ہوتا، رسول خدا کے پیچھے ایک شخص تھا، نبی نے فرمایا کوئی مقام یقین پہ پہنچا، ایک جوان نے کہا یا رسول اللہ میں مقام یقین پہ پہنچا، فرمایا دلیل دے کہ تو مقام یقین پہ پہنچا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب قبر و قیامت کا سوچتا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، اپنی قیامت کا سوچتا رہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اب محسوس کر رہا ہوں تم مقام یقین پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ غفلت ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ تو فرمایا ہمارا چاہنے والا کبھی بھی شکم کی وجہ سے، کبھی بھی لقمہ حرام اور رشوت کے مال کی وجہ سے اللہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی صرف گزرا اشارے کرتے ہو جا رہا ہوں، کیونکہ ہر ٹاپک میں صرف لقمہ حرام پہ 4-5 مجلسیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ آپ جا کر آغا دستغیب کی کتابیں پڑھیں کہ کون کون سی چیزیں لقمہ حرام کا سبب بنتی ہیں۔ شکم کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے 7 اعضاء کو پاک کر لیا، کانوں کو حرام آوازوں سے بچایا۔ اب میوزک کا مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کریں تو کیا کریں، ہر چیز میں میوزک آ چکا ہے، اس میں تھوڑی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہر وہ آواز حرام ہے جو ایسی جگہوں پہ بجائی جاتی ہوں کہ جن کے نتیجے میں محفل مطرب یعنی لہو و لعب کی محفلوں میں وہ آوازیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گانا ہے جو بجایا ہی اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ لہو و لعب ہے، شراب کی محفل، ڈانس کی محفل، یا جہاں پہ مکس گیدرنگ میں لوگ ناچتے ہیں، وہ میوزکس جو ایسی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ حرام ہے۔ لیکن کوئی ایسا میوزک ہے جو ان جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتا تو اس کو پھر انسان کو سننے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا میوزک فرماتے ہیں کہ جس کے سننے سے ایک تو یہ کیفیت، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میوزک ایسی محفلوں میں بجایا بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو فرماتے ہیں جس کے سننے کے بعد آپ کی کیفیت بدل جائے۔ کیا مطلب؟ آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے، کوئی گانا کھولا غمگین سا اور آپ رونے لگے، تو یہ بھی نشہ ہے، کیونکہ نشہ انسان کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو ایک سیدھی سادی کیفیت ہے، لیکن شراب پینے کے بعد یہ بندہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میوزک تمہاری کیفیت کو بدل رہا ہے، تمہارے ایموشنز پہ اتنا گہرا اثر ڈال رہا ہے کہ اس کے سننے کے بعد تم رونے لگو، یا غمگین ہو، تم نے کوئی گانا چلا اور اس کو سننے کے بعد تم ناچنے لگو، خوش ہو جاؤ، تو یہ تمہاری کیفیت کو بدل رہا ہے۔ تو دوسری نشانی ہے کہ یہ میوزک بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ چلو یہ تو بحث حلال و حرام تھی، اب آتے ہیں طہارت کی طرف۔ فرمایا اگر 7 اعضاء کو تم نے پاک کر لیا، یہ تھا چوتھا درجہ، 5واں درجہ۔
جب 7 اعضاء پاک کر لیے، یہ ایمان کے درجے آتے ہیں کہ مثلا سلمان 10ویں درجے پر تھا، اس درجے پہ اگر انسان پہنچ جائے تو صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ اب اعضاء کو بھی پاک کر لیا، آنکھوں سے بھی گناہ نہیں کر رہے ہو، کانوں سے بھی گناہ نہیں کر رہے، زبان سے بھی جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، فساد نہیں کر رہے، شکم میں بھی حلال کا لقمہ ڈال رہے ہو، قدموں کو بھی حرام جگہوں پہ نہیں لے کر جا رہے، ہاتھوں سے بھی کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، اعضاء پاک ہو گئے۔ اب 5واں درجہ یہ نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا لا یعنی چیزوں سے خود کو بچاتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ لا یعنی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا معنی کیا ہے، جب معنی ہوتا ہے تو مطلب اس کے اندر کوئی مفہوم ہے۔ لا یعنی کوئی بھی معنی و مفہوم نہ ہو۔ رسول خدا ایک جوان کو دفن کرنے کے لیے گئے، ماں بھی اس کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ رسول اس کی قبر میں لیٹے، دفن کرنے کے بعد واپس آئے، چند اصحاب تھے، رسول خدا تھے، تو اس جوان کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا۔ نبی نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا جنتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں۔ فرمایا میں لیٹا ہوں، اللہ بخشے گا، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ جنتی ہے، وہ علم صرف پروردگار عالم کو ہے۔ ماں چلی گئی، نبی نے ماں کے سامنے کچھ نہیں کہا، ماں چلی گئی۔ جب ماں چلی گئی تو رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ فرماتے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ملائک اس جوان پر عذاب کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو واجبات کا پابندی کرنے والا تھا۔ فرمایا سب کچھ کرتا تھا، لیکن اکثر اپنا وقت لا یعنی چیزوں میں مشغول رہتا تھا، یعنی فضولیات میں۔ لا یعنی کا مطلب جس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا وقت اس میں زیادہ سے زیادہ ضائع کرتا تھا۔ اب انسان تھک جائے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے 15 منٹ کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، 10 منٹ کوئی گیم دیکھ لی، موبائل پہ کچھ کھیل لیا، لیکن اس کے 15 منٹ 2 گھنٹے ہو جائیں۔ اس خاتون کے ڈراموں کی سیریز 10 گھنٹے پہ چلی جائیں، کیونکہ مولانا میں نے فلاں ڈرامے 4 دن میں ختم کر دیا، صبح سے شام تک ڈرامہ دیکھ۔ یہ لا یعنی چیز ہے جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم نے قیمتی ترین وقت کو ضائع کر دیا۔ اللہ کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ تمہارا وقت ہے، اس کو تم نے ضائع کیا۔ اب مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتے جب انسان مر جائے گا، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، مالدار ہو، دنیا میں سب سے زیادہ پراپرٹی اس کے پاس ہو، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو ملک الموت کو کہے گا کہ مجھے 1 منٹ دے، کہے گا کلا نہیں دے سکتا، کہے گا میری جتنی دولت ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، کروڑوں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے 5 منٹ دے دے، لیکن اسے 5 منٹ نہیں ملے۔ امام فرمایا اندازہ لگا تمہارے وقت کی قیمت کتنی ہے، جس کے لیے تو کروڑوں لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن تجھے اس وقت یہ 5 منٹ نہیں ملیں گے، اور تو دنیا میں اپنے وقت کو ایسے ضائع کرتا ہے جس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ جس وقت سے تجھے جنت بنانی تھی، لیکن تو لا یعنی چیزوں میں ضائع کرتا ہے، تو اس کا بھی تجھے عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ وقت والعصر، خدا اس وقت کی قسم کھا رہا ہے، جب قسم کھائی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہمارے وقت کی اہمیت کیا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ مثلا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے 10,000 گم ہو گئے، 10 بندوں کو بتاتے ہو کہ میرے اتنے پیسے گم ہوئے، فلاں بندے نے اتنا فراڈ کر لیا، میں گاڑی سے جا رہا تھا پرس گر گیا، اس میں 20,000 روپے تک گم ہو گئے۔ غم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پیسے کی اہمیت ہے۔ 10,000 گم ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے پیسے گم ہو گئے، لیکن یہی جوان، یہی بندہ خدا، یہی علی کا ماننے والا گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا ہے، لیکن ذرہ برابر اسے دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے 20 گھنٹے ایک ڈرامے پہ ضائع کر دیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بچے پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنا بری بات نہیں ہے، نہ ہی حرام ہے، لیکن اس کی لمٹ ہے، انٹرٹینمنٹ کی بھی لمٹ ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک شعبہ فزیکل انٹرٹینمنٹ، تو اس میں بھی فائدہ ہے، فٹ بال کھیلے گا، کرکٹ کھیلے گا، کم از کم ایک باڈی رننگ میں آ جائے گی، انسان ورزش کرے گا، باڈی اس کی مضبوط ہوگی، تو آپ بول سکتے ہیں مولانا یہ فضولیات میں نہیں ہے، اس سے مجھے کچھ مل رہا ہے۔ لیکن آج ہم نے بچے کو موبائل دیا، ٹیبلٹ دیا، یہ موبائل پہ بیٹھ کے مثلا کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، اس سے اس کے جسم پہ جو نقصانات ہوتے ہیں آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھئے۔ جب یہ ایکسائٹمنٹ میں آتا ہے، مثلا گول مارتا ہے، چھکا مارتا ہے، ایکسائٹمنٹ اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ایکسائٹمنٹ اس کے اندر سے نکلتی نہیں ہے، کیونکہ فزیکل کچھ نہیں کر رہا، اس کا مائنڈ، مینٹلی اس کا مائنڈ مثلا ایک بہت اچھا گول اچیو کر رہا ہے۔ اب جب انسان فزیکلی دوڑ کے گول مارتا ہے تو وہ چیزیں اس کی باڈی سے ریلیز ہو جاتی ہیں نا، لیکن اگر یہ گیم میں کچھ کر رہا ہے تو اس کی باڈی میں وہ چیزیں ریلیز نہیں ہوتی، اور اس سے اور یہ بچہ کیا ہو جاتا ہے، مینٹلی بیمار ہو جاتا ہے۔ کیسے بچے آج کل
میں کہہ رہا تھا کہ ہم گیمز کے ذریعے اپنے بچوں کو مینٹلی قاتل بنا رہے ہیں. مینٹلی ایک ایسی گیم ہے جس میں بندوق اٹھائے لوگوں کو گولیاں مار رہا ہے. اس سے بڑی فضولیات ہوگی کہ آپ بچے کے دل سے رحم کو ختم کر رہے ہو. ہاں مکتب تشیع میں نے کہا یہ مکتب اخلاق کا مکتب ہے, مہربانی اور رحم کا مکتب ہے. اہل بیت نے منع کیا کہ جب عید قربان کی قربانی آئے تو ان قربانیوں کو روڈوں پہ قربان نہ کیا کرو, اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے. آغا طباطبائی کے گھر میں فرماتے ہیں صاحب کتاب تفسیر المیزان شاگرد آیت اللہ العظمی قاضی, فرمائے گھروں میں 2 مرغیاں پالی تھیں. شاگرد قبلہ یہ مرغیاں انڈے بھی نہیں دیتی, ان کو ذبح کر دیں. کہنے لگے اتنے سالوں سے میں نے ان کو پالا ہے, میں کیسے دیکھوں کہ تم انہیں ذبح کر رہے ہو. کہا میں پیسے دیتا ہوں باہر بیچ کے آ جاؤ, کوئی اور جا کے اس کو ذبح کرے, لیکن میں کیونکہ اس سے قساوت پیدا ہوتی ہے. ہاں ایک بچہ گھر میں 3 دن 4 دن اس بکری کو اس بیل کے ساتھ رہتا, آپ اسی بچے کے سامنے کیا کرو, چھری چلا رہے ہوتے ہو. قساوت پیدا ہوتی ہے. اہل بیت نے منع کیا ہے. روڈوں پر سڑکوں پر, یہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ سڑکوں پہ بیلوں کو اور بھینسوں کو کاٹتے رہیں. ہمارے مکتب میں مذبح خانے ہیں, وہاں جاؤ. یہاں تک منع ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے بھی ذبح نہ کیا کرو. یہ تو مشہور مصائب آپ روایتیں سنتے ہیں, کیونکہ یہ مکتب رحم ہے, اس سے فطرت بنتی ہے. اگر دل قسی ہو گیا پھر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, پھر اللہ کی محبت نہیں آتی. تو فرمایا جو لا یعنی فضولیات سے بچا کرو. اب یہ ایک طبی نسخہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز, جسم کو اگر کسی چیز کی عادت ہو جائے, مثلا آپ کے جسم کو چائے کی عادت ہو جائے, نکوٹین کی عادت ہو جائے, کچھ کو نسوار کی, کچھ کو مختلف چیزوں کی لوگوں کو جسم میں عادت ہو جاتی. اب یہ چھوڑتا ہے تو یہ اس کا جسم کام نہیں کرتا کہ مولانا اگر چائے نہ پیوں تو زندگی میں سکون ہی چلا جاتا, سر میں درد ہو جاتا ہے. اس کا تو ٹاپک الگ ہے, لیکن جو لوگ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے فضولیات ہے. ایک وہ آدمی جو استعمال کر رہا ہے ریگولر 20 سال سے, اب استعمال کر رہا ہے, اس کے جسم کی ضرورت بن چکی ہے, نہیں کرے گا تو ظاہر ہے یہ زندگی کے کام اور امرار معاش نہیں کر پائے گا. نجف کا بندہ ہے, کہتا ہے مسجد سہلہ میں نے 40 نماز شب بدھ 2 رکعت امام زمانہ پڑھی تاکہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے. اور اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور چائے پی رہا تھا, اور ایک سید بزرگوار آئے جو امام زمانہ کا وجود تھا. کلام ہوا, اس کا مسئلہ حل ہوا, اور کہتا ہے جب میں نے اس سید کو کہا کہ چائے پیجئے تو امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں, ہم ان فضولیات سے دور ہیں. ابھی کسی نے مولانا ہم تو سالوں سے پی رہے, میں نے کہا سالوں سے پی رہے, وہ ضرورت بن چکی ہے, اب چھوڑو گے تو پھر تمہارے گھر کا کام نہیں چلے گا, اور بیوی سے لڑنا شروع ہو جاؤ گے, سر میں درد ہو جائے گا, تو اور زیادہ فضولیات میں پڑ جاؤ گے. اب تم نے اس کو اپنی ضرورت بنا دیا ہے, میں اس کے لیے ٹاپ بات نہیں کر رہا, لیکن وہ بندہ جس کو چائے پینے کی عادت ہی نہیں ہے, وہ کیوں پی رہا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز کو اپنی ضرورت بنا رہا ہے جس کی ضرورت نہ بنے تو اچھا ہے. اسی لیے ہم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ فضولیات سے کیا ہوتے ہیں, لہو اور لعب, اس سے دور ہوتے ہیں. لہو و لعب بھی فضولیات میں آتا ہے, ایسے کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. اگر یہ فضولیات میں پڑتا ہے, فضولیات مطلب وقت ضائع کرتا ہے, ایسی چیزوں میں اپنا وقت لگاتا ہے, وقت بڑا قیمتی ہے. اے کاش یہ 2 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتا, تفسیر قرآن کریم پڑھ لیتا, دعائے صحیفے سجادیاں پڑھ لیتا, 4 جملے قرآن کے سن لیتا یا پڑھ لیتا, 2 رکعت نماز پروردگار عالم کی خدمت میں پڑھ لیتا, اس کی دنیا بھی بنتی, اس کی آخرت بھی بنتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو آج 5ویں طہارت تک اکتفا کرتے ہیں. کل کی اور پرسوں کی مجلس کافی اہم ہوگی, کیونکہ طہارت کے بعد پھر صفات مؤمنین کی باری آئے گی کہ جب آدمی نے خود کو پاک کر لیا, فضولیات سے بچ گیا, اب یہ کون سی صفات اچیو کرنا شروع کرے, کون سی چیزوں کو اپنی عادتوں میں شامل کرنا شروع کرے. اور اس کے بعد پھر آخری درجہ آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے. کہ آغا نخدکی کے پاس اگر کوئی بیمار جاتا تھا, اتنا صاحب کرامت کہ وہ کہتے تھے کہ مثلا انجیر دیتے تھے, اس پہ دعا پڑھتے تھے, کہتے تھے قبلہ میری ماں بیمار ہے, کہتے تھے یہاں پہ کھا لو, تمہاری ماں کو شفا وہاں پہ مل جائے گی. یہ بھی تو انسان تھے نا. ہاں کئی واقعات ہیں ان کے, ایک تو لمبا واقعہ, اس میں جاؤں گا تو وقت بہت گزر جائے گا, آج ایک اور مجلس بھی ہے, تو اسی لقمہ حلال پر ہے.
کہ ایک بہت بڑے افسر کا بیٹا آقا کا دشمن بن گیا، اور اتنا دشمن کہ پسٹل لے کے گیا کہ میں ان کو گولی ماروں، صرف اس لیے انہوں نے مجلس پڑھی۔ اس کے باپ کو ہدایت ملی، اس نے کہا میں تو شاہ کے پاس کام کرتا ہوں، اور بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد نوکری شوکری سب چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی کس مولوی کی باتیں سن کے آئے ہے بابا، ہاں نوکری بھی چھوڑ رہا ہے، گاڑی پروٹوکول سب چلا جائے گا اس مولوی کی وجہ سے۔ ہمارے ایک مولانا انٹیریئر سندھ میں مجلس پڑھنے گئے، وڈیرے نے اسے دعوت دی۔ یہ ایک تأثر جو شیعت میں بنایا گیا کہ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل ہوں اور مصائب ہوں۔ یہ کیا مولویوں نے شروع کر دیا، رزق حلال پتہ نہیں اخلاقی باتیں، اس کا تعلق مجلس سے نہیں ہے۔ مجلس مطلب فضیلت ہو اور مصائب ہو۔ اس بندے نے غلطی سے مولوی صاحب کو بلا لیا، انہوں نے پوری مجلس پڑھی شراب پر اور زنا پر، کہ وہ یزیدی کردار والا ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں۔ دوسرے دن بانی مجلس آئے، قبلہ صاحب آپ یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ امام حسین کے فضائل پڑھیں ہیں، مولا علی کے فضائل پڑھیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، ان میں کیا ہے؟ کہ نہیں یہ نہ پڑھا کریں۔ تو بعد میں جب اس نے معلوم کیا بھائی یہ مجھے کیوں روک رہا ہے، کہ قبلہ لوگوں نے اس کو اتنا ٹوکا ہے، کہ کیوں؟ کہ تم نے عجیب مولوی بلایا ہے جس نے تیرے ہی خلاف مجلس پڑھی ہے، تو اپنی بےزتی کروانے کے لیے مولوی کو بلا رہا ہے۔ یہ شراب بھی پیتا ہے اور عیاش بھی ہے، لیکن مجلسیں بھی کرواتا ہے۔ تو کہا تو اپنے خلاف مولوی بلا رہا ہے مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو ان کا ایشو یہی ہے، کیونکہ اگر تبلیغ ہوگی مجمع میں کوئی بے نمازی ہے وہ کہے کہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، اگر کسی میں نشے کیا وہ کہے کہ مولوی مجھے کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر مولا علی کی فضیلتیں پڑھتا رہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہ مولا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں نا۔ لیکن اگر مولا کا شیعہ بننا ہے تو فضیلت تجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ دنیا علی کی فضیلت پڑھے یا نہ پڑھے، مولا کی فضیلت تو کم ہونے والی نہیں ہے۔ اصل تو ہے جسے کعبے تک جانا ہے، کعبہ کسی کے در پہ نہیں آتا۔ دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے حاجی کہلاتی ہے، تو علی کے پاس جائے گا مومن کہلائے گا۔ تو خود کو وہاں تک پہنچا۔ اب مولا کی فضیلت پڑھنے سے مجھے تو کچھ نہیں ملنے والا نا، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو اتنی فضیلت والا ہے، لیکن تھوڑی خوشی مولا کو بھی تو دے نا۔ تو مولا کو خوشی کب ہوگی؟ جب مولا یہ فخر کرے یہ میرا شیعہ ہے۔ ہم تو قیامت میں بولیں گے علی میرا مولا ہے، لیکن مولا بھی تو بولے نا یہ میرا شیعہ ہے، اور وہاں پہ کھڑے رہو اور چیخے مارتے رہو مولا میں تیرا شیعہ، مولا دیکھے ہی نا، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا تو میرا شیعہ ہے۔ لیکن جب سلمان آئے گا تو علی سینے سے لگائیں گے، جب حبیب آئے گا تو علی فخر کریں گے، ہور آئے گا تو حسین فخر کریں گے۔ یہ مقام ہونا کہ قیامت کے دن سرخرو بنو۔ اے انسان وہ کب بنے گا؟ جب اپنے وجود کو طاہر بنائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسان عمل نہیں کرتا۔ جتنے بھی واجبات ہیں نا، ایک مثال دے کے ربط مصیبت دوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اگر اس ہاتھ پر میں کوئی چپکانے والی چیز لگا دوں، ٹیپ سولیوشن لگا دوں اس ہتھیلی پر، جب اسے نکالوں گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہی ٹیپ سولیوشن اگر ہاتھ کے پیچھے لگاؤں، اب جب نکالوں گا نا تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ بالوں میں چپک جائے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب روح کو نکالا جاتا ہے نا، اگر دنیا کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، اس ہتھیلی کی طرح صاف ہوگا تیرا قلب، تیرا وجود، تو روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے تعلقات سے تم نے اپنے وجود کو باندھا ہوگا نا ان بالوں کی طرح، اور جب روح نکلے گی نا اب تکلیف ہوگی، کیونکہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت اتنی ہے کہ روح نکلنا نہیں چاہتی، اس دیار فانی سے جانا نہیں چاہتی، وہ روتا ہوا جاتا ہے، حسرت کی نگاہیں رکھتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو سلمان ہے، ایک وہ ہے جس نے خود کو اتنا پاک کیا، سعید۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ موت کیسی لگ رہی ہے؟ کہتے ہیں مولا اگر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، اس سے بدتر حالت میں مارا جائے، لاشے کو جلایا جائے، خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر بھی آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑوں گا۔
یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات کو چھوڑا اور ایک تعلق کو مضبوط کیا، وہ تعلق اہل بیت رسول اور رسول سے اور پروردگار عالم سے تھا۔ تو یہ مجلسیں رسی ہیں جو آپ کو جوڑتی ہیں اہل بیت کی ولایت سے، اور انسان جڑتا تبھی ہے جب اس کے اندر کشش ہو۔ جس طرح لوہے کو چکمک کھینچتا ہے نا، خود کو پاک کرو تو اہل بیت کی طہارت تجھے اپنی طرف کیا کرے گی؟ کھینچ لے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اجل فرجہم۔ سید میر داماد سے پوچھا کہ اے میر داماد، گناہ اویلیبل تھا تمہارے سامنے لیکن تم نے کیا کیوں نہیں؟ اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں دیے میں آگ جل رہی تھی، لالٹین میں، اس نے اس میں جلا دی تھی کہ صرف گناہ سے بچ جاؤں۔ شہوت کو خاموش کرنے کے لیے اس نے ہاتھ کو آگ میں ڈالا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ آئے۔ فرمایا صرف ایک خیال مجھے گناہ سے روکتا تھا۔ کہ کون سا خیال؟ کہ جب یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن میری دادی زہرا آئے گی اور مجھ سے پوچھے گی کہ میرے لال بتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا، کہ اس وقت سے شرم آ رہی تھی اگر گناہ کر کے جاؤں گا تو بیوی کا سامنا کیسے کروں گا۔ آج مومن یہ سوچے، روایات میں سری ہے کہ اپنے حسین کا خون بھرا کرتا لائیں گی، حسن کے جگر کے ٹکڑے لائیں گی اور اہل محشر سے سوال کریں گی، بتاؤ اے امت، اور ہم کیا قربانی دیتے اس امت کی اصلاح کے لیے؟ تو بہت بڑا قرض ہے امام حسین کا ہمارے سروں پر، وہ ادا ہوتا ہے جب انسان مولا کے اہداف کو پورا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو اور اصحاب حسین کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند آواز وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو زینب کی جلی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی تھی۔ لاش کو دیکھ کر کہا میرے اللہ، میرا حسین ایسا تو نہ تھا۔ اما زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑا جائے۔ سنیں گے یہ سیدہ زینب کتنی مظلومہ بی بی ہے،
تاریخ ہے بی بی کی مظلومیت کی. بچپن سے جس بی بی نے بڑے مصائب دیکھے، جب عمر 4 سال کی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. اللہ کسی بچی کو ماں کی جھکی کمر نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دکھائے. ابھی بچپنے میں مصیبت دیکھی تھی، بی بی جوان ہوئی تو جوانی کے عالم میں بابا علی کا زخمی سر دیکھا. اپنے ہاتھوں سے بابا کو پٹیاں باندھتی تھی اور روتی تھی. ابھی بابا کی مصیبت گزری تھی، اسی سیدہ زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ حال نہ دکھائے. سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، لیکن تھوڑی دیر گزری کفن پھر خون سے رنگی تھا. اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے لگی. ابھی جوانی گزری تھی، بی بی زینب کا بڑھاپا آیا. ہائے 11 محرم کا دن آیا، بی بی اونٹ پہ سوار تھی. دشت کربلا میں حسین کا لاشا دیکھا جو تیروں سے چھلی تھا. عجب نئی آواز آئی ہوگی بہن زینب، تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، کیا حسین سے تیر نہیں نکالو گے؟ رو کر کہا ہوگا بھیا حسین نکالوں تو کیسے نکالوں؟ ارے میرے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. ام المصائب بی بی زینب. فرمایا خیمے میں جس شہید کا لاشا آتا تھا بی بی زینب سینے سے لگاتی تھی. اکبر کا لاشا آیا، ماں کو قریب آنے نہیں دیا، خود رونے لگے. قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، واہ حسین کر کے فریاد کرنے لگی. لیکن بی بی فضہ فرماتی ایک مرتبہ خیمے میں 2 ننھی سی لاشیں آئی، مجھے کہیں بی بی زینب نظر نہیں آئی. اکبر پہ رونے والی، قاسم پہ رونے والی، لیکن جب اپنے بچوں کی لاش آئی بی بی زینب کہیں نظر نہیں آئی. کہتی ہے میں خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ سر سجدے میں ہے، رو کر کہہ رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دی. تیرا شکر ہے تو نے عبداللہ کی قربانی قبول کی. فرمایا پورے سفر میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی. قافلہ کوفے میں جاتا تھا، بڑی حسرت سے عباس کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی. رو کر کہتی تھی عباس مجھے تجھ پہ بڑا ناز تھا، ذرا دیکھو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہے. کبھی عباس کا ماتم کرتی، کبھی علی اکبر کا ماتم کرتی، لیکن فرمایا پورے سفر میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی. شام گئی، وہاں پر بھی اکبر کا ماتم کیا، اصغر کا ماتم کیا، لیکن کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی. ایک مرتبہ رہائی کا وقت ہوا، ساری کٹی ہوئی گردنیں زندان شام میں آئی. اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا. علی اصغر کا سر آیا، رباب نے گودی میں لیا. حسین کا سر آیا،
سکینہ نے گودی میں لیا. راوی کہتا ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئی، لیکن سیدہ زینب کبھی اکبر کا ماتم کرے، کبھی اصغر کا ماتم کرے، کبھی علی اصغر ماتم کرے، کبھی حسین کے سر پہ روئے. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ بی بی فضا نے کہا سیدہ زینب کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی اپنے بچوں کو دیکھا نہیں، روئی نہیں. بی بی نے فرمایا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. قافلہ کربلا گیا، یہی بی بی زینب ہر شہید کی قبر پہ روئی، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ روئی، حسین کی قبر پہ روئی، لیکن کربلا میں بھی بچوں پہ نہیں روئی. یہاں قافلہ مدینے پہنچا، فرمایا سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روزے میں جاؤں. ساری بیویاں روزے سے باہر گئیں، اکیلی بی بی زینب نانا کے روزے میں گئے. یہاں دروازے کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا پوچھو گے نہیں؟ بڑی دور سے آئی ہو، زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا، اور نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، اور نانا شمر نے مجھے تازیانے مارے، اور نانا میرا حسین مارا گیا. لیکن نانا کے روزے پہ زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. اجرکم اللہ. نانا کے بعد سیدھا جنت البقیع گئی. روایت کے جملے ہیں زینب نے کوئی لمبا مصائب نہیں پڑا. ایک مرتبہ خون بھرا کرتا اماں کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا. زینب کرتا ہٹا، اماں برداشت نہیں کر رہی، رو کر کا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا. ارے میں نے 70 قدموں سے ظالم کو حسین کے سینے پہ دیکھا. اماں مجھ سے پوچھو زینب پہ کیا گزرے؟ آواز آئی سیدہ زینب عبداللہ بلا رہے. اماں کی قبر سے شوہر کے گھر کی طرف جانے لگی. قدیمی مومنوں، میری ماؤں بہنوں، بتاؤ زینب کیا سوچ کے جا رہی ہوں گی؟ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرا اون کہاں ہے، میرا محمد کہاں ہے؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ نے کہا خاتون چلی جا، ابھی میری بیوی نہیں آئی. رو کر کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، عبداللہ میرا حسین مارا گیا، عبداللہ میرا عباس مارا گیا. اب بھی زینب نے اون محمد کا نام نہیں لیا. وہ بی بی جو کربلا میں نہیں روئی، جو کوفے کی بازار میں نہیں روئی، جو شام کی بازار میں نہیں روئی، جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن کتنا صبر کرتے. زینب بھی ایک ماں کا نام ہے. ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، 2 ننھے سے مسلح دیکھے. ایک مرتبہ مسلح کو سینے سے لگایا. اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا، اللہ زینب کو بھی اٹھا لے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے سیدہ زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔